صرف 7 دن اللہ تعالیٰ کا یہ نام چلتے پھرتے پڑھ لو، پھر 8ویں دن انشاءاللہ تعالی غیب سے اتنا رزق آئے گا کہ آپ حیران رہ جاؤ گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، یہ ایک جادوئی وظیفہ کر لو، پھر انشاءاللہ تعالی دولت آپ کے گھر آنے کو ترسے گی، اور اتنی دولت آ جائے گی کہ آپ گنتے گنتے بھی تھک جاؤ گے، لیکن دولت شمار نہیں کر پاؤ گے۔ آپ نے صرف چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اس اسم مبارک کو پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ تعالی آپ 7 دن میں ہی کروڑ پتی بن جائیں گے۔ آج آپ کی خدمت میں ایک بہت ہی خاص اور مجرب وظیفہ لے کر حاضر ہوا ہوں۔ یہ ایک روحانی وظیفہ ہے اور اللہ تعالیٰ کے نام کا وظیفہ ہے۔ تو یہ وظیفہ جو کوئی بھی کرتا ہے چند دنوں میں، جیسے کہ 7 دنوں سے منسوب کیا گیا ہے، جس شخص پر اللہ پاک اپنا فضل و کرم کرتے ہیں تو وہ بندہ چند دنوں میں ہی اتنا مالا مال ہو جاتا ہے کہ اسے خود کو سمجھ نہیں آتی کہ میرے پاس یہ رزق کہاں سے آ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات جو کہ انسان کے لیے رحمان ہے، رحیم ہے، کریم ہے، خالق ہے، رازق بھی وہی ہے، وہ اپنے بندے کو اپنا نام پکارنے سے اس قدر رزق فراہم کرتا ہے، اس قدر وافر رزق عطا فرماتا ہے کہ بندہ اپنے رب کا شکر ادا کرتے کرتے نہیں تھکتا۔ تو آپ لوگ یہ وظیفہ ضرور کریں، انشاءاللہ آپ کو وہاں سے رزق حاصل ہوگا جہاں سے آپ نے کبھی گمان بھی نہ کیا ہوگا۔ ناظرین کرام، کوئی بھی وظیفہ کرنے کے ساتھ ساتھ ہمیں 5 وقت کی نماز بھی پڑھنی چاہیے، کیونکہ وظیفے کے ساتھ جو بھی عبادت ہوتی ہے وہ بھی بہت زیادہ ضروری ہوتی ہے۔ خاص کر کے عبادت کے بعد جو دعا مانگی جاتی ہے، اس دعا کی الگ ہی بات ہے کہ اللہ تعالی ہمارے گناہوں کے باوجود بھی ہم پر رحم ہی کرتا ہے، اور جو لوگ اللہ پاک کا شکر ادا کرتے ہیں تو پھر ان کو نا ختم ہونے والی دولت ملتی ہے، ایسی خوشی جو کبھی ختم نہیں ہوتی۔ اللہ پاک ان کو وہ دولت عطا کرتا ہے اور عزت عطا کرتا ہے جس کا تو کوئی حساب ہی نہیں ہے۔ ناظرین، اللہ پاک سے جب بھی مانگو، چاہے کچھ مانگو، تو صرف اور صرف عزت والا، برکت والا، سکون والا رزق ہی مانگا کرو۔ کئی دفعہ ایسا ہوتا کہ انسان کے پاس بے شمار دولت تو آ جاتی ہے اور وہ دیکھتے ہی دیکھتے لاکھوں کروڑوں کا مالک بھی بن جاتا ہے، لیکن اس کی دولت میں برکت بالکل بھی نہیں ہوتی اور نہ ہی ان کی عزت ہوتی ہے۔ اس لیے دعا ہمیشہ اچھی مانگا کریں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص کے لیے دعا کا دروازہ کھول دیا گیا تو اس کے لیے رحمت کا دروازہ کھول دیا گیا۔ اللہ پاک سے کیے جانے والے سوالوں میں سے پسندیدہ سوال عافیت کا ہے۔ جو مصیبتیں نازل ہو چکی اور جو نازل نہیں ہوئیں، ان سب میں دعا سے نفع ہوتا ہے۔ تو اے اللہ پاک کے بندو، دعا کرنے کو اپنے اوپر لازم کر لو۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا میں تمہیں وہ چیز نہ بتاؤں جو تمہیں تمہارے دشمن سے نجات دے اور تمہارے رزق کو وسیع کر دے؟ رات دن اللہ پاک سے دعا مانگتے رہو کہ دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو آدمی اللہ تعالیٰ سے سوال نہ کرے تو اللہ تعالیٰ اس پر غضب فرماتا ہے۔ معزز ناظرین کرام، اکثر بندے کہتے ہیں کہ ہم دعا تو بہت کرتے ہیں لیکن ہماری دعائیں قبول ہی نہیں ہوتی۔ ہمیں یہ معلوم کرنے کی کوشش کرنی چاہیے کہ وہ کون کون سے اسباب و وسائل ہیں جن کو اختیار کرنے سے دعا کی قبولیت کے امکانات بڑھ جاتے ہیں۔ کتاب و سنت میں ان اسباب کے بارے میں بتایا گیا ہے، لیکن سب سے بڑا سبب ہے رزق حلال کا اہتمام کرنا۔ کوئی شخص جس قدر حلال و طیب غذا اپنے جسم میں اتارے گا، اس قدر زیادہ مستجاب الدعوات ہوگا، جبکہ حرام خور شخص طویل سفر کی صعوبتیں برداشت کرنے کے بعد بیت اللہ شریف میں پہنچ کر اور حج و عمرہ کرنے کے بعد بھی دونوں ہاتھ بلند کر کے بلند آواز سے رب تعالیٰ کو پکارے تو بھی اس کی غذا اور لباس حرام ذرائع سے حاصل ہونے کے باعث اس کی دعا قبول نہیں کی جاتی۔ معجم طبرانی اوس میں روایت ہے کہ ایک مرتبہ سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا، اللہ کے رسول، میں مستجاب الدعوات کیسے بن سکتا ہوں؟ میری دعائیں کیسے قبول ہو سکتی ہیں؟
آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اطب مت عما کا تکن مستجاب الدعوتی، اپنا کھانا پینا مشتبہات شک و شبہ سے پاک رکھو تو مستجاب الدعوات بن جاؤ گے۔ ناظرین کرام، صرف حلال رزق کھاؤ، نماز پڑھو اور اللہ تعالیٰ سے ہی مانگو، دن رات صبح شام، غرض ہر وقت مانگو، ہتھیلیاں پھیلا کر مانگو۔ لیکن جو شخص انتہائی عاجزی و انکساری سے جب سب سو رہے ہوں اس وقت اللہ کی بارگاہ میں وہ سجدہ ریز ہو اور اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہو تو پھر اللہ تعالیٰ بھی اس پر اپنی رحمتوں کے دروازے کھول دیتا ہے اور نیکیوں کے دروازے اس کے لیے کھول دیتا ہے، اسے اس قدر رزق عطا فرما دیتا ہے کہ وہ بندہ خود حیران ہو جاتا ہے کہ اتنا رزق، اتنی فضیلتیں، اتنی برکتیں، وسعتیں آخر کہاں سے ہو گئی ہیں۔ اکثر افراد پریشان رہتے ہیں، قرضوں میں جکڑے ہوئے ہیں، پریشانیوں میں جکڑے ہوئے ہیں۔ اب تو قرضے اس قدر ہیں کہ بڑھتے ہی جا رہے ہیں، قرضے تو اوپر جا رہے ہیں لیکن رزق آ ہی نہیں رہا۔ اگر کوئی سا بھی کاروبار شروع کرتے ہیں تو وہ کاروبار چل ہی نہیں پاتا، مسلسل نقصان ہی ہوتا ہے۔ انہیں دولت چاہیے، رزق چاہیے لیکن وہ نہیں مل رہا۔ چند افراد کہتے ہیں کہ ہر وقت دولت نہیں مانگنی چاہیے تو انہیں جواب ہے کہ خوب دولت مانگو اور اسے حاصل کرنے کی جستجو یعنی کوشش بھی کریں، کیونکہ آپ دولت حاصل کر کے ہی دوسرے غریب انسانوں کی مدد کر سکتے ہیں، صدقہ کر سکتے ہیں، خیرات کریں۔ تو دولت مانگنا کوئی بری بات نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے، اسے اگر حاصل کر لیا جائے تو یہ کچھ برا نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہر وقت مانگو لیکن حلال مانگو اور حلال کی جستجو کرتے رہو، اللہ تعالیٰ سے کثرت سے مانگتے رہو۔ آج جو میں آپ کے لیے اللہ تعالیٰ کے نام کا وظیفہ لے کر آیا ہوں وہ آپ نے چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے پڑھتے رہنا ہے۔ 7 دن کے اندر ہی اندر انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو اتنی دولت مل جائے گی کہ آپ کو یقین ہی نہیں آئے گا۔ 7 دن لگاتار آپ نے یہ عمل کرنا ہے، نہایت ہی آسان سا عمل ہے۔ تو آپ نے اس عمل کے لیے باوضو ہونے کی ضرورت نہیں، لیکن آپ پاک و صاف ہوں تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ جب بھی یہ عمل کرنا ہے، اگر آپ باوضو ہیں تو اس سے اچھی کوئی بات نہیں۔ جب آپ نماز ادا کر لیں تو نماز ادا کرنے کے بعد آپ نے جب جائے نماز سے کھڑے ہونا ہے تو اس کے بعد چلتے پھرتے یہ عمل شروع کر دیں اور ایک دن میں صبح سے شام تک آپ سے جتنا ہو سکے آپ پڑھیں، چاہے آپ پورے دن اور رات میں 1,00,000 مرتبہ بھی پڑھ لو، اس کی کوئی تعداد متعین نہیں ہے۔ آپ شام تک جب بھی آپ کو ذہن میں آئے یا جب بھی یاد آئے آپ اس کو پڑھتے رہیں، لگاتار پڑھتے رہیں۔ پڑھنا کیا ہے؟ آپ نے سب سے پہلے صرف 1 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے، اس کے بعد صرف 1 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اس کے بعد لا تعداد مرتبہ یا اللہ یا وہاب یا رزاق، یا اللہ یا وہاب یا رزاق، یا اللہ یا وہاب یا رزاق، یہ آپ نے لگاتار پڑھنا ہے۔ جب بھی آپ نے یہ شروع کرنا ہے تو اس کے اول و آخر 1 مرتبہ درود پاک لازمی پڑھ لینا ہے۔ اور جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ اس کی کوئی خاص حد نہیں ہے، آپ نے اتنا ہی پڑھنا ہے، صبح سے شام تک جس قدر ہو سکے، بے شک 1000 مرتبہ پڑھ لیں یا چاہے 1,00,000 مرتبہ پڑھ لیں، لیکن زیادہ سے زیادہ پڑھنا ہے۔ آپ ایک تسبیح اپنے ہاتھ میں پکڑ لیں اور کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ اس اسم کو پڑھتے رہیں، پھر آپ دیکھیں گے کہ اس اسم کی ایسی برکات ہوں گی کہ آپ خود حیران رہ جائیں گے۔ لیکن ناظرین کرام، اس وظیفے کو پڑھنے کے دوران آپ نے چند باتوں کو بڑی پابندی کرنی ہے، اور جس نے بھی یہ پابندی کے ساتھ اس عمل کو کر لیا تو وہ اس کے کمالات اپنی آنکھوں سے دیکھے گا۔ اگر آپ ان باتوں پر پابندی سے عمل کریں گے پھر انشاءاللہ تعالی آپ دیکھیں گے کہ آپ کی زندگی میں کس طرح خوشیاں ہی خوشیاں آتی ہیں، کس طرح تنگ دستی ختم ہوتی ہے، کہاں سے اللہ تعالیٰ آپ کے قرضے کی ادائیگی کا انتظام فرماتا ہے، کس طرح آپ کی حاجتیں پوری ہوتی ہیں، آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا انشاءاللہ تعالی۔
اللہ پاک آپ کو چند دنوں کے اندر ہی اندر غنی فرما دے گا، دولت مند بنا دے گا اور آپ امیر ترین شخص بن جائیں گے۔ تمام اہل محلہ آپ کا عزت و احترام کریں گے انشاءاللہ عز و جل۔ یہ وظیفہ انشاءاللہ تعالی آپ کی قسمت کو چمکا دے گا، آپ کی تمام مشکلات کو ختم کر دے گا، اور پھر رزق کے ایسے ایسے وسائل پیدا ہوں گے کہ آپ نے سوچا بھی نہیں ہو۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمارے اس وظیفے میں کی گئی کسی بھی قسم کی کوئی بھی کمی کوتاہی کو اپنے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے معاف فرمائے۔ اللہ پاک ہمیں پکا اور سچا مسلمان بنائے، ہمیں 5 وقت کی نماز با جماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ہمیں دنیا اور آخرت دونوں جہانوں میں کامیاب فرمائے، آمین ثم آمین۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔